ہم آپ کو قرآن مجید کے نومیرک معجزات بتائیں گے، یعنی نمبروں کے حساب سے قرآن کا معجزہ بتائیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے اختتام تک لازماً دیکھیں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا ہے اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ایک ہفتے کے 7ویں دن جمعے کو یوم الجمعہ کہا گیا ہے، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا اور مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جسے قرآن مجید اور توحید کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان اسے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت اور جہنم کے 7 درجے ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الطلاق کی آیت 12 میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمین بنائی جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کی تہہ بھی بنا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو ایک خواب میں 7 موٹی اور 7 دبلی پتلی گائے دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن عذاب کی آندھی چلائے رکھا تھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر قوس و قزح کے اندر 7 بیسک کلرز ہیں جس سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 سمندر موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہر ایک اہم واقعے کے اندر ہے، اور دنیا و کائنات کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے اب تک ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 زیادہ سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبرز یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے، جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا ہے۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں اور اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک اور اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 3x3 کا، یا پھر 5x5 یا 8x8 کا۔ اب اگر ہم اسی ترتیب کو اسی طرح بڑھاتے جائیں تو یہ خاص قسم کی اسکوائرل شیپ کو بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو۔ یہ وہ ترتیب ہے جو کہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے ایک نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہرے پودوں، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس اور گیلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی اس اسپائرل پیٹرن کو فالو کر رہی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک خدا ہے جس نے اس پوری کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور اہم جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز میں سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا اسٹرکچر اور نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے۔ لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتا ہے کہ یہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسکالرز کے لیے اور سائنسدانوں کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے۔
ایک पहेली जिसका अब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। शायद अब तक हम इंसानों का दिमाग इतना एडवांस लेवल तक जा नहीं सका कि इसकी गहराई के अंदर उतर सके, लेकिन यकीनन मुस्तकबिल के अंदर हम इंसान इसके मुतालिक कोई न कोई खोज तो जरूर लगा लेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही यही चाहते हैं कि हम इंसान इस कायनात पर गौर व फिक्र करें, इसकी तरकीब पर गौर व फिक्र करें ताकि उसकी जात को पहचान सके। इसलिए वो बार बार इंसानों को दावत देता है कि हमने दुनिया और कायनात के निजाम के अंदर दिन और रात के बदलने के अंदर निशानियां रखी हैं, मगर सिर्फ अक्ल रखने वालों के लिए। फिर फरमाते हैं कि एक नजर उठाकर इस कायनात को देखो तो तुम्हें इसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आएगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात की तरह। कुरान करीम इल्म के अलावा नंबर्स की तरतीब के लिहाज से भी एक मौजिज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक पूरे कुरान का मुताला करें तो लफ्ज सजा 117 बार रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज मुआफी 234 बार। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि कहो। ये कहो का लफ्ज 332 बार रिपीट हुआ है, यानी 332 टाइम्स। और इसके जवाब में लफ्ज उन्होंने कहा भी 332 बार रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज दुनिया और आखिरत की जिंदगी दोनों 115 मरतबा रिपीट हुए हैं। शैतान और फरिश्तों दोनों का जिक्र 88 यानी 88 टाइम्स हुआ है। जन्नत और जहन्नुम दोनों का जिक्र 77 बार, जबकि ज़कात और बरकत का लफ्ज दोनों 32 बार रिपीट हुए हैं। यही नहीं बल्कि मौसम भी सर्दी और गर्मी की सूरत दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान के अंदर बयान हुए हैं। मर्द और औरत दोनों को बराबर 23 मरतबा बयान किया है। और इसके पीछे की लॉजिक ये है कि इंसान की तख्लीक के वक्त बायोलॉजिकल तौर पर एक बच्चा अपने 23 क्रोमोसोम्स को लेता है माँ से और 23 लेता है अपने बाप से, जो कि एक इंसान के अंदर 46 होते हैं। एक इंसान के डीएनए के अंदर मौजूद ये क्रोमोसोम इंसान के हर एक कैरेक्टर और जिस्म को डेवलप करते हैं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? इसके अलावा जिंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 बार किया गया है। मजीद पूरे कुरान मजीद के अंदर जमीन का जिक्र 13 बार, जबकि समंदर का जिक्र 32 बार किया गया है। दोनों नंबर्स को जमा करें तो ये बनता है 45। अब जमीन के जिक्र को यानी कि 13 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 28.88%। अब इसी तरह समंदर का जिक्र जो कि 32 बार है, इसको 45 से तकसीम करें तो ये निकलता है 71%। और हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारी टोटल जमीन पर खुश्की हमारी पूरी दुनिया के 28.88% हिस्से पर मौजूद है और समंदर 71% हिस्से पर। अल्लाहु अकबर। क्या अब भी कोई ये कह सकता है कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक है? इसके अलावा कुरान मजीद के ऐसे बेतहाशा मौजज़ात मौजूद हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम और इस कायनात को इसकी तख्लीक को साबित करते हैं, मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं। बाकियों के लिए जिनकी आंखों पर पट्टी और दिलों पर मोहर है, उनके लिए सब कुछ महज एक इत्तेफाक है, जैसे कि उनका दुनिया में आना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।